پینشن میں اضافے کے لیے ایکچوریل ویلیویشن ضروری ہوتی ہے۔ بہت سارے احباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایکچوریل ویلیویشن ہوتی کیا ہے، یہ ہمیں سمجھا دیجئے۔ تو آج ہم ایکچوریل ویلیویشن کو قانون کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 کی دفعہ 21 وہ ایکچوریل ویلیویشن کو ڈیل کرتی ہے، جس کا عنوان یا ٹاپک ہے ویلیویشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز۔ ایسٹس اور لائبلٹیز کا تخمینہ لگانا۔ اب کیسے تخمینہ لگایا جاتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دا انسٹیٹیوشن کرے گا ایٹ انٹرول آف ناٹ مور دین 3 ایئرس، ایک وقفہ ہوگا جو کہ 3 سال سے زائد کا نہیں ہوگا۔ ہیو این ایکچوریل ویلیویشن، جو کہ تخمینہ کاری کی جائے گی ان دا پرسکرائبڈ مینر، ایک مخصوص طریقہ کار کے ذریعے۔ کس چیز کی؟ آف اٹس ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، ای او بی آئی کے ایسٹس اور اس کی لائبلٹیز کی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اینڈ نو چینج ان دی ریٹ آف کنٹریبیوشن اور بینیفٹ انڈر دس ایکٹ شیل بی میڈ ود آؤٹ پراپر ایکچوریل ویلیویشن، اور کنٹریبیوشن کے ریٹ میں اضافہ یا تبدیلی، بینیفٹس کے ریٹ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جائے گی ود آؤٹ پراپر ایکچوریل ویلیویشن، بغیر کسی پراپر تخمینہ کاری کے۔ اب اس سیکشن میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ پہلی یہ کہ دا انسٹیٹیوشن شیل ایٹ انٹرول آف ناٹ مور دین 3 ایئرس، یعنی یہ جو ای او بی آئی والے کہتے ہیں کہ ہر 3 سال کے بعد تخمینہ کاری ہونی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایٹ انٹرول آف ناٹ مور دین 3 ایئر، یعنی ایک ایسا وقفہ جو 3 سال سے زائد کا نہیں ہوگا۔ اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے کہ آفٹر ایوری 3 ایئر، بالکل نہیں کہا گیا۔ آن دی کمپلیشن آف 3 ایئر، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ انہوں نے ناٹ مور دین 3 ایئر، یعنی 3 سال سے زائد کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ کی گئی ہے، یہ ہمیں سمجھنی ہے، اور یہ ہر سال بھی ایکچوریل ویلیویشن کی جا سکتی ہے، کیونکہ 3 سال کے پہلے ہم نے یہ کبھی جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ ایکچوریل ویلیویشن کا ایک مخصوص طریقہ ہے، پرسکرائبڈ مینر ہے، جو وہ جس کے تحت وہ کی جائے گی۔ اب ایکچوریل ویلیویشن ہے کیا؟ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی ویلیویشن کرنا، اثاثہ جات کی اور ذمہ داریوں کی پراپر تخمینہ کاری، یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب ہے نو چینج ان دی ریٹ آف کنٹریبیوشن، کنٹریبیوشن کے ریٹ میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور بینیفٹ، اور نہ ہی بینیفٹ کے ریٹ میں کوئی تبدیلی کی جائے گی۔ کب کی جائے گی؟ اب انڈر دس ایکٹ، اس قانون کے تحت، شیل بی میڈ، اب اگر وہ کی جائے گی تو ود آؤٹ پراپر ایکچوریل ویلیویشن، یعنی ود آؤٹ پراپر ایکچوریل ویلیویشن، یہ کنٹریبیوشن کے ریٹ میں اور بینیفٹس کے ریٹ میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اب جناب یہ بنیادی چیز ہے۔ اب ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ای او بی آئی کے کنٹریبیوشن کے ریٹ میں جب چاہیں اضافہ کر لیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بینیفٹس کے ریٹ میں اضافہ کر لیں جب چاہیں؟ نہیں، کیونکہ قانون کے اندر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ود آؤٹ ایکچوریل ویلیویشن نو چینج شیل بی میڈ، کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایکچوریل ویلیویشن کو جو ہے سیکشن 21 امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ایکٹ 1976 کے تحت جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ اب ادارہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ جناب ہم نے تو ہر سال کے ہر تیسرے سال جناب ہم نے ایکچوریل ویلیویشن کرنی ہوتی ہے، اور بھائی اس کے اندر ایٹ دی انٹرول آف ناٹ مور دین 3 ایئرس، یعنی ایک ایسا وقفہ جو 3 سال سے زائد کا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آن دی کمپلیشن آف 3 ایئر، جب 3 سال مکمل ہوں گے تو پھر ایکچوریل ویلیویشن ہوگی، نہیں کہا۔ بیفور دی 3 ایئر نہیں کہا۔ ناٹ مور دین 3 ایئر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ 3 سال سے زائد کا عرصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کنفیوژن اب ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو محکمہ کہتا ہے کہ جناب ہر 3 سال کے بعد
جو ہے ہم ایکچوریل ویلیویشن کرائیں گے۔ قانون آپ کے سامنے ہے، دفعہ پڑھ کر سنا دی ہے، سمجھا دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا محکمہ جو تعبیر و تشریح کرتا ہے کیا وہ درست تعبیر و تشریح کرتا ہے کہ جناب ہر 3 سال کے اندر جو ہے وہ ہم کرانے کے پابند ہیں؟ قانون کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں۔